ایک دو باتیں وہ یہ کہوں گا کہ بھائی تمہیں مسئلہ کیا ہے اگر اذان ہوگی؟ اذان میں ہے کیا؟ دو تو چیزیں، ایک اللہ اللہ اور دوسرا حضور نبی پاک علیہ السلام کا ذکر، اور اس پر بھی تمہیں پریشانی ہے۔ میں نے تو جو پڑھا یہ صحیح مسلم ہے میرے سامنے، سرکار نے فرمایا اذان سے ایک ہی بھاگا ہے، یہ حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا یہ صحیح مسلم کی حدیث، سرکار نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے نا تو ان الشیطان اذا نودی بالصلاۃ واللہ ولہ حسات، فرمایا جب ادھر اذان دیتا ہے نا حضور کا کوئی غلام تو اذان سن کے اور کوئی نہیں بھاگتا، فرمایا شیطان بھاگتا ہے۔ میں اس پر ایک جو وہ نہیں 11 حوالے 11ویں والے بابے کے نام پہ لے کے آیا تھا، اور اللہ کی قسم 11 ہی لایا تھا، میں 11 ہی لکھ کے لایا، ورنہ حوالے اور بھی لیکن 11 لایا تھا۔ ہم تو ہر کام کسی نہ کسی بڑے سے جوڑ کے کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی ہو نہ ہو پر ان کا بڑا قد ہے، ان کے قد کو مولا دیکھ کے ہمیں بھی قبول فرما دے گا۔ میں تو یہ لایا تھا، لیکن اب آخری حوالہ دیتا ہوں، یہ بالخصوص 7 والا دھڑا اور پارٹی کہتے ہیں جی یہ ہے وہ ہے، نہیں دینی بالخصوص ان کو، تو میں کہتا ہوں ہماری جو وہ اذانوں پر بعد میں بولنا، یہ تمہارے بابا جد اعلیٰ اور تمہارے بڑے مرشد اور بڑے گرو جی گنٹال جی پنڈت جی اور مچھندر جی جن کا نام ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی، اس نے پوری کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے الدعاء والدواء، اور کتاب التعویذات اس کا اردو میں ترجمہ یہ موجود ہے، لاہور کا چھپا ہوا، اس کے پیج نمبر 76 پہ وہ کہتا ہے کہ حضرت مولا علی کو ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا تو مولا علی کچھ پریشان بیٹھے تھے، وہ جب پریشان دیکھا تو حضور نے فرمایا علی ادھر آ، اپنے گھر میں جا کے کسی کو کہ تیرے کان میں اذان دے دے، تیرے کان میں اذان دے دے۔ میں نے کہا بابیو ہمیں نہ چھیڑو، ہم تمہیں تمہارے آخری بابے تک دڑا کے چھوڑیں گے، یہ ہماری اذانوں پر تمہیں درد ہو گیا، کورونا تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہے، ہم تو درود و سلام پڑھتے آئے شروع سے، درود سے کرونے نہیں آتے، درود کے انکار سے کرونے آتے ہیں۔ ہاں یہ ہوش کرو۔ تو کہتے ہیں جب مولا علی کو حضور نے فرمایا کان میں اذان دے تو مولا علی نے ایسے ہی کیا، اور مولا علی سے جس نے اس حدیث کو آگے پڑھا اور سنا، ہر بندے نے کہا ہمیں جب بھی کوئی پریشانی آئی ہم نے اذان دی، اللہ نے پریشانی کو دور فرما دیا۔ اور یہ بار بار کہتا ہے جنہاں نو نسان ہوئے تے اذان دیا کرو، یہ لکھا ہوا کہتا ہے مرغی کا دورہ پڑتا ہے دکان میں اذان دے دو، کہتا ہے اگر کہیں کوئی پریشانی ہو تو اذان دے دو، جگہ 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 جگہ۔ تو میں نے کہا آج ہم سے لڑتے ہو، ہم ایک نہیں 101 حوالہ اس پر ہمارے پاس تو مواد موجود ہے، میٹیریل ہے، لٹریچر ہے، لیکن ہم تمہیں تمہارے گھر سے آئینہ دکھا رہے کہ یہ اس طرح کی باتیں چھوڑو، اب وقت بہت آگے جا چکا ہے، اب ہوش کر لو، اب بھی وقت ہے، ویلا سدھر جاؤ، امت کو لڑاؤ نہ، لوگوں کو لڑاؤ نہ، اور لوگوں کی آپس میں لڑائیوں کا ماحول نہ بناؤ، امت مسلمہ کو گنبد خضرا کی طرف متوجہ کر دو، متوجہ کر دو گنبد خضرا کی طرف۔ ہم تو یہی روتے آ رہے ہیں کاش یہ امت گنبد خضرا سے جڑ کے رہتی تو آج یہ مسئلہ اذان دو اپنے گھر میں، کوشش کرو سب سے بہتر یہ کہ 7 مرتبہ ہر گھر کے چھت پہ اذان ہو۔ کتنی بار؟ 7 بار۔ لیکن اگر 7 بار نہیں دے سکتے تو 3 بار دو، نہیں تو کم از کم 1 بار لازمی دو روزانہ۔ میں تو خود باقاعدہ دیتا ہوں اور اس عقیدے کے ساتھ دیتا ہوں کہ بھائی جہاں اللہ اللہ ہو جائے اور نبی نبی ہو جائے، وہاں اگر رحمتیں نہ آئیں اور بیماریاں اور وبائیں وہاں سے دور نہ بھاگیں تو ہو نہیں سکتا۔ یہ کرو سارے احباب، اور اس کے بعد باقی جو احتیاطی تدابیر ہیں بالکل اختیار کریں، سارا کچھ کریں، لیکن عقیدہ پھر وہی ہے جو کچھ ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہی ہونا ہے۔ سارے بول دو، ذرا بول دو سارے، جو کچھ ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہی ہونا ہے۔ مجھے میرے نا رات گھر میں بھی عزیز ایک آئے ہوئے تھے، اب شاید یہاں بھی آئے بیٹھے ہوں، آ رہے تھے، تو مجھے رات بھی میں نے کہا بھئی مسجدوں میں نا لوگوں نے تو نمازوں پہ اعلان کرنا شروع کر دیا، ہاتھ نہ ملائیو تے سنتا مڑ کار چپڑو تے فرض آ کے پڑھو تے سلام پھیر کے نال ہی مڑ ٹور بنجو۔ میں نے کہا یہ اعلان ہو رہے میں سن رہا ہوں، مسجد ہر طرف سے آوازیں آئی، ہم نے کہا کوئی اعلان نہیں، ہمارا اعلان ہے آؤ مسجدوں میں، ہم نہیں، دین گارنٹی دے رہا ہے وبائیں دور ہو جائیں گی۔ یہ تو ہمارا تصور ہی نہیں، یہ تو ان کا تصور ہے جو یہ دین والے اسلام والے نہیں ہیں۔
ہمارا تو یہ عقیدہ، اور ہم نے نہیں یہ اس طرح کی کوئی بات. اور میں نے کہا مسجدوں میں تو لوگ آتے ہیں نا مل کے ایک پورے چلے جاتے ہیں. عام بھی دن ہو، آج کل تو ملتے ہی نہیں نا، دھکے دے کے مسجدوں سے نکالا جا رہا ہے. عام دن بھی ہوں تو لوگوں کو نا یہ ہوتا ہے بس پورا سا ماحول ہوتا ہے. اور ہمارا یہاں سال کے 12 مہینے، میں نے کہا میرے پاس جو آتے ہیں نا تو وہ مجھے مریدوں کی طرح مل کے جاتے ہیں. ہاں وہ مجھے ایک اپنا مرشد سمجھ کے مل کے جاتے ہیں. پر میں نے یہ نہیں کہا میرے ہاتھ نہ پکڑی ہو تے نہ ماں جفا ماری ہو. کیوں؟ میرا یہ عقیدہ ہے بندہ مجھے کیا بیمار کرے گا، میری صحت بھی میرے خدا نے دی ہے، میری بیماری بھی ادھر سے آئے گی. اگر اس نے مجھے زندگی دی ہے تو کوئی بندہ مجھے مار نہیں سکتا، اور اگر اس نے مجھے مارنا ہے تو کوئی مجھے چڑھا نہیں سکتا. جو کچھ ہوگا اس کی طرف سے ہوگا. میں نے ملا کا دین نہیں پڑھا، میں نے آمنہ کے لال کا دین پڑھا ہے. میرے نبی نے کوری بندے کو اپنے پیالے میں ہاتھ رکھ کے فرمایا اور کمبلیا میرے نال بے کے کھا. میں نے یہ دین پڑھا ہے. اور ابھی وقت گزرنے تو میں نے اوپر لائبریری میں بھی کہا میں تو آپ کو ایک پورا خطاب کرے سا اور تو آپ کو میں سمجھے سا یہ مولوی نہیں ہے، یہ مدینے کی کسی گلی کا کتا ہے. کتا سمجھ آئیے. ہم اپنے زور پہ چلتے، میں تو میری عمر ہی کچھ نہیں، میں تو قاضی چھوٹا سا، میرے ساتھ تو ہے ہی کوئی نہیں. میں نے تمہیں جو سالوں خطبے دیے یہاں میرا رستہ شیعوں نے روکا، وہابیوں نے روکا، دیوبندیوں نے روکا، مرزائیوں نے روکا، ایجنسیاں مجھ پر چڑھائی، پر میں تو جیسے 10 سال پہلے بولتا تھا آج بھی اسی طرح بولتا ہوں. سنے کہتے طاقت کہاں سے آتی ہے؟ میں نے کہا طاقت آتی ہے مدینے کے تاجدار کی بارگاہ سے. یہ ادھر کا سودا ہے. ہم جو لور کی منڈی کا، سبزی منڈی کا کو کچرا نہیں بیچ رہے، ہم حسنین کے نانا کا حسن، حضور کے جوڑوں کی خیرات بیچ رہے ہیں. تو اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تو کیا خیال ہے جو کچھ ہونا ہے جو مسلمان مومن حضور کا غلام بیٹھا ہے کہے میرے ساتھ جو کچھ ہونا ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو جو کچھ ہونا ہے. ہماری زندگی بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، اور مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے. اور ہم حکومت کو یہ بھی نہیں کہتے، کوئی آتا تو ہم ٹھیک ہے وہ روکتے تو روک دیتے، لیکن کسی نے نہیں روکا، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اگلے جمعے بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے. کیا خیال ہے بیٹھیں گے یہ نہیں بیٹھیں گے؟ چھوڑو سارے بندھن توڑو. وہ کون سی قید ہے کہ جو محبوب کے ذکر سے روک دے بندے کو؟ ہمیں سی قید و بند اللہ